ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے عید میلاد النبی کے حوالے سے۔ تو عید میلاد النبی ہمارے یہاں بر صغیر میں اور بھی کچھ اور جگہ بھی لوگ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ میں اور بڑے اہتمام کے ساتھ میں مناتے ہیں، لیکن جو لوگ مناتے ہیں کیا انہوں نے یہ جاننے کی کبھی کوشش کی ہے کہ یہ طریقہ جو وہ منا رہے ہیں یا کر رہے ہیں تو وہ کیا صحیح کر رہے ہیں؟ دیکھیے، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ عمل جو ہے وہ کس طرح سے غلط ہے، کیونکہ اس عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ تم میری برتھ ڈے سیلیبریٹ کرو، یا انہوں نے خود کبھی کی ہے، یا ان کے چچا یا ان کے اور کسی رشتہ دار نے یا ان کے صحابہ کرام نے کبھی ان کی برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کیا ہے؟ نہیں، ایسا کوئی حدیث میں ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ تو لہٰذا جب ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے تو ہمیں اس کو نہیں، اس عمل کو اور اس عمل کو یا جو عمل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے اس کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ اعمال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں انہیں ہمیں کرنا چاہیے، اور جو انہوں نے نہیں کیے ہیں انہیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو کیا کس طرح سے سمجھیں؟ یہ سمجھیں آپ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دو طرح کی ہیں۔ نمبر 1، سنہ فعلیہ، یعنی کہ وہ سنتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کری ہیں، یا جو عمل کے انہوں نے خود کیا ہے یا کر کے دکھایا ہے، یا صحابہ کرام میں سے کسی نے کیا، یا کہیں کسی اور سب صحابہ کرام نے اس عمل کو کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور اس کی کا اتباع کیا گیا بعد میں بھی، تو یہ تو ہوا سنہ فعلیہ۔ اچھا، دوسری سنہ جو ہے وہ ہے سنہ ترکیہ، جس کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، اور نہ کبھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کرنے کے لیے کسی کو بھی کہا، یعنی کہ کسی صحابہ نے اگر کوئی عمل کیا اس کو انہوں نے نہیں کرنے کے لیے کیا، یا کسی صحابہ نے کیا ہے کبھی ایسا عمل کچھ، اگر ایسی کوئی سند نہیں ملتی ہے تو پھر وہ اس عمل کو نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اب آپ اس طرح سے یہ مثال ایک سمجھیں کہ مسجد میں جا کر بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اور یہ آپ کا فرمان ہے کہ باجماعت نماز کو ادا کرنا 27 گنا زیادہ اکیلے نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ اب اس میں کوئی یہ کہے کہ اچھا چلیں ہم تحیۃ المسجد باجماعت ادا کرتے ہیں، تو اب یہ دیکھیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تحیۃ المسجد باجماعت ادا کی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ تو ہے سنہ ترکیہ، جس کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کیا، کبھی نہیں کیا۔ اچھا، سنہ فعلیہ کیا ہے؟ سنہ فعلیہ ہے کہ وہ عمل جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے، یعنی جیسے فرض نمازیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازیں باجماعت ادا کی ہیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ عمل ہم وہی کریں جو کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب یہ برتھ ڈے کا سلسلہ جو شروع ہوا تھا، یہ 400 سال کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فاطمید نامی ایک شیعہ گروپ تھا مصر میں، اس نے اس کی ابتدا کی تھی۔ انہوں نے یہ شروع کیا تھا اور وہاں سے یہ ہمارے بر صغیر میں آیا ہے۔ تو انہوں نے اس کے لیے ایویڈنس کیا دیا؟ انہوں نے ایویڈنس دیا قرآن کا۔ قرآن میں ایک آیت ہے سورۃ الاحزاب میں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ٹھیک ہے، یہ آیت تو ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن یہ بتائیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ تم یہ عمل اسی دن کرنا، میرے اوپر درود اور سلام، یا جو قرآن میں دیا ہوا ہے کہ اپنے نبی پر درود اور سلام بھیجو، کیونکہ ملائکہ بھی ان پر درود اور سلام بھیجتے ہیں، تو کیا قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک دن مقرر کر کے ہر سال اسی دن تم درود اور سلام بھیجو؟ نہیں، ایسا کہیں بھی نہیں کہا گیا ہے۔ تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر وہ اس کا حوالہ قرآن سے دیتے ہیں، تو قرآن سے دیا گیا، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑھیں، روز پڑھیں، جب آپ کا جی چاہے پڑھیں، بہت اچھی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، روزانہ عمل کریں، بہت اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ ان کے اسوہ اکرم کو فالو کریں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اس سب کو جوڑ کر ایک دن مقرر کر لینا اور خاص اسی دن کرنا اور کہنا کہ یہ ہم عید میلاد النبی منا رہے ہیں، یہ بالکل غلط اور بدعت میں آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ الا وامرتکم بہ، یعنی کہ میں نے جو بھی عمل کو ترک کیا ہے، وہ عمل آپ کے لیے بھی اللہ کے قرب کا باعث ہے، اور جو عمل کہ میں نے کر کے دکھایا ہے وہ بھی آپ کے لیے اللہ کے قرب کا باعث ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں اپنی طرف سے کوئی دین میں ایجاد نہیں کرنی چاہیے۔ ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان المحدث بدعہ کل بدعہ دلالہ کل دلالہ فی النار، یعنی کہ بے شک کوئی بھی ایجاد جو دین میں کی جائے وہ گمراہی ہے، اور گمراہی جو ہے وہ ہمیں آگ کی طرف لے جاتی ہے، اور یہ بدعت ہے۔ تو لہٰذا میری آپ لوگوں سے یہ التجا ہے کہ اس بات کو سمجھیں اور صرف وہی عمل کریں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، کیونکہ من احدا فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، میں جس کسی نے بھی وہ امر کیا جو کہ میرے سے نہیں منسوب ہے، تو وہ سب رد ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اسی طریقے سے ایک اور مثال لے لیں کہ قرآن خوانیاں کی جاتی ہیں، تو کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ نہیں۔ تو پھر اگر ہم یہ عمل کرتے ہیں تو یہ سب رد ہے، یہ سب گمراہی ہے، اور بجائے اس میں ثواب کے گناہ ہے۔ تو مجھ کو یہی بات بتانی اور کہنی تھی، انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اقول قولی ھذا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں، آگے فارورڈ بھی کریں، تاکہ مزید اور لوگوں کو اس کا علم ہو سکے۔